بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج 11 جولائی ہے، ہفتے کا دن ہے اور تقریباً اب شام ہو رہی ہے۔ میں اسلام آباد سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سارا دن موسم اچھا رہا، رات تو بارش ہوئی بڑی شدید، اور ابھی بادل سارا دن آتے رہے جاتے رہے۔ گرمی تھی لیکن جو دھوپ سورج کی جو تمازت ہے بادلوں کی وجہ سے وہ رکی رہی۔ کچھ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، ان کو کچھ ریلیف ملا، مگر جو سیاسی معاملات ہیں ان میں ہمیں ریلیف نظر نہیں آتا۔ تو آئیے سب سے پہلے ذرا کشمیر پر بات کر لیتے ہیں۔ کشمیر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت، پچھلے 38 دنوں سے وہاں پر ایک تحریک عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور اب 15 جولائی تمام شہروں سے جو مظاہرین ہیں ان کا رخ مظفر آباد کی طرف ہوگا، اور اس وقت بھی مختلف جگہوں پر صورتحال بڑی کشیدہ ہے۔ خاص طور پر جو ایک جگہ ہے ارجا کراس، جنڈالا ارجا شاید اس کا نام ہے، وہاں پر زبردست مقابلہ ہو رہا ہے مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے بیچ۔ مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں تاکہ یہ جو فورسز ہیں ان کو پیچھے ہم دھکیل دیں اور ان سے خالی کرایا جائے، جگہ کو خالی کرایا جائے۔ گولیاں بھی چلی ہیں، نوجوان جو ہیں بچے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور الیکشن کے لیے کیمپین کے لیے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشن کیمپین ہوگی، الیکشن ہوگا، ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جو لوگ بھی جا رہے ہیں وہ اتنا بڑی تعداد میں سیکورٹی گارڈز ہیں، ان کے پاس اسلحہ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ وہاں پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، چودھری یاسین بھی بڑے پاپولر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو بھی ان کے حلقے سے کہا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو نواز شریف، بلاول یا فریال تالپور یہ اگر آنے کی کوشش کریں گے تو ایک معاملہ جو ہے خراب ہوگا۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن کے سروں پر، ان کے کاندھوں پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے۔ مزید 5000 سیکورٹی فورسز جو ہیں پرسنل وہ وہاں پر ڈپیوٹ کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی کہ یہ الیکشن کی تیاریاں اور اس کا امن امان قائم کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے لکھا ہے ہمیں ہیلی کاپٹر دیے جائیں، ہم نے مختلف جگہوں پر پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے سڑکیں بلاک ہوں گی اور تو کون انہیں جانے دے گا۔ اچھا، یہ جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ بھی اتنی آسانی سے کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں پر سڑکوں پر پتھر رکھ کر ان سڑکوں کے انٹری پوائنٹ جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو سیکورٹی کے لوگ آئیں گے تو ان کو اتنی آسانی سے یہ نہیں آ سکتے۔ بڑا سوال جو میں نے شروع میں کہا، اگر پچھلے 38 دنوں میں آپ نے ہر طرح کا آپریشن کیا ہے اور آپ کو کچھ کامیابی نہیں ہوئی تو آگے آپ کیا کریں گے؟ کیا اسی طریقے سے آپ کوشش کرتے رہیں گے؟ ویسے جو مذاکرات ہیں وہ ہوئے ہیں، جو بیہائنڈ دا سین جسے ہم کہتے ہیں، اور کچھ نرمی بھی آئی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، ایک بات، کیونکہ اب مختلف کنسپریسی تھیوری چل رہی ہیں، ایک چیز میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بنیادی طور پر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے حامی ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم ہونی چاہیے، اور وہ آف دا ریکارڈ جو کنورسیشن ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی ان کے ساتھ، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈٹے رہیں، کیونکہ یہ پارٹیاں دونوں سمجھتی ہیں کہ یہ بھی بلیک میل ہوتی ہیں ان 12 نشستوں پر، کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں، جب نتائج آتے ہیں تو وہ سارے نتائج ان سیاسی جماعتوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 70-80 سال سے کون پاکستان میں ہوز کالنگ شاٹس، کس کے پاس سب اختیار ہے؟ تو ایک سائلنٹ اور جسے ہم کہتے ہیں نا ایک خاموش قسم کا ایک اتفاق رائے ہے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بیچ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، یہ ختم ہو جانی چاہیے مہاجرین کی نشستیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اپنی مرضی کا حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی سم ٹائم نہیں، اکثر اس معاملے میں اعتبار پر نہیں لیا جاتا۔ اب یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ آف دا ریکارڈ کنورسیشن ہے جو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کی ہے۔ ظاہر ہے میں نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے نہ میں یہ بیان کر سکتا ہوں، بٹ دس از وٹ، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ چل رہی ہے یہ بات۔ دوسرا، پاکستان کی جو ہمارے وطن عزیز کی جو صورتحال ہے اس میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوئے ہیں آج، اور اس میں عامر وڑائچ صاحب 2603 ووٹ لے کے منتخب ہو گئے ہیں، اور ارشد نصر صاحب جو ہیں 1370 انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور سیکریٹری جنرل کے عہدے پر۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا تھا، انہوں نے اس کے اور کہا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بار بار الیکشن ملتوی ہوتے رہے، نتائج کی بات ہوتی رہی، لیکن بالآخر آج جو پولنگ ہوئی ہے اس میں یہ جیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ملک میں آئین کو جس طریقے سے تبدیل کر کے لتاڑا گیا، نچوڑا گیا، اس کو وکلاء کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کی فتح ہے جو پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔
دوسرا جو شدید جو یہاں پر بحران ہے، ایک تو گندم کا بحران ہے، تیسری دفعہ یہ بحران آیا اور گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے خاص طور پر جو کسان ہیں ان کا بڑا شدید اس پر احتجاج ہے، اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 6,000 تک پہنچ جائے گی اس کی قیمت، اور آٹا ابھی بھی جو اس وقت جو ہے وہ 115-120 روپے پر کلو بک رہا ہے، جو کہ غریب کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ عوامی جو غیظ و غضب ہے اس میں بالکل ایک غصے میں اس میں اضافہ ہے۔ یہ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں لیا کی، جہاں پر پیرا فورس والے جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہے اپنی تجاوزات کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یہ لوگ جاتے ہیں غریبوں کی ریڑیاں اٹھاتے ہیں، ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں خواتین جو ہیں انہوں نے ان کو پکڑا ہے اور وہاں پر یہ اپنی جان بچا کر یہ بھاگے ہیں۔ اب یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگ ان کے جو اب غصہ ہے وہ اپنے پارا ان کا آخری لیول تک اب چلا گیا، اور جگہ جگہ پر میں آپ کو 20 فوٹیجز دکھا سکتا ہوں۔ ایئرپورٹ پر پولیس والے جو بندے باہر جا رہے ہیں ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ گتھم گتھا ہیں، بازاروں میں گتھم گتھا ہیں، سڑکوں پر گتھم گتھا ہیں، اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس ملک کو اپنی طرف اس کو ہانک رہا ہے۔ تو وہ ایک جو سچویشن ہے وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پیٹرول تقریباً $79 پر بیرل ہے، اور اس کی قیمت پاکستان میں 313 روپے انہوں نے پر لیٹر بنا دی ہے۔ حالانکہ جب جو پیٹرول کی قیمت کو اگر ہم کمپیریزن کریں انٹرنیشنل مارکیٹ سے اور پاکستان کے اندر، تو یہ پہلے سستا تھا پیٹرول۔ ابھی پیٹرول کی جو قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہے اس کے پاکستان نے سودے نہیں کیے، ابھی پاکستان نے وہ تیل نہیں لیا، لیکن یہاں پر تیل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ حکومت کے عللے تللے، حکومت کے اپنے اخراجات، وہ سب کچھ حکومت یہ جو تیل کے اوپر جو لیوی ہے، جو ٹیکس ہے، اس سے لگا کر وہ پورا کرتی ہے۔ بہرحال یہ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لوگوں میں غیر یقینی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور کہیں پر کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ یہ راولہ کوٹ کے مناظر آپ دیکھیں، ابھی جو لانگ مارچ ہے اس میں 4-5 دن باقی ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں کا آپ جذبہ دیکھیں۔ یہ جو کشمیر کے اندر جس طریقے سے لوگ کھڑے ہیں اور سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ چیز اگر پاکستان کی طرف آ گئی، جہاں پر بھی یہاں پر بھی کیونکہ لوگ تنگ ہیں، اور پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر دی ہے، اگرچہ جیسے ہی اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوئی ہے تو ایک ڈائلاگ کمیٹی آ گئی ہے، اور اس نے آ کے کوٹ لکھپت میں ملاقات بھی کر لی ہے۔ ان کے تو عزیز و اقارب کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، لیکن اس کمیٹی نے کر لی ہے، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے جس طریقے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے، قیادت ناکام ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان ان شرائط پر رہا ہونا ہی نہیں چاہتا جو شرائط یہ ڈائلاگ کمیٹی جس کا ذکر کر رہی ہے۔ ان کے نزدیک عمران خان کی رہائی کا بڑا اگر ہو جائے، یعنی ہاسپٹل میں چلے جائیں، علاج ہو جائے، تو وہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ عمران خان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی قوم اپنے حقوق کے لیے لڑے، عدلیہ کی آزادی کو بحال کرائے، اور جو حقداران ہیں ان کو اقتدار ملے تاکہ اس ملک میں میرٹ آئے، اور پھر وہ سرخرو ہو کر باہر نکلیں۔ یہ بڑا ایک چھوٹا مقصد ہے، کیونکہ یہ خود بھی اپنی جان بچا کے بھاگے، ان کے نزدیک بس پاکستان سے زندہ بھاگ جو ہے یہی ان کا نعرہ ہے۔ تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ عمران خان کوئی بے چین ہے، اس کی رہائی ہو جائے، وہ کوئی پریشان ہے، فیملی پریشان ہے، نہ فیملی پریشان ہے، اور عمران خان تو بالکل پریشان نہیں ہے، وہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈائلاگ کمیٹی، اور یہ بلکہ گندہ کر رہی ہے شاہ محمود قریشی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، ابھی انہوں نے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، لیکن یہ باہر آ کر جس طریقے سے گفتگو یہ کر رہے ہیں ان کے بہاف پر، اور ایسا تاثر دینا چاہ رہے ہیں، کوشش کی ہوئی ہے شروع کہ جی عمران خان کی رہائی، عمران خان اس کا وہ سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عمران خان کی رہائی اس کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کا مسئلہ اس کا مشن ہے، اس کا موٹو ہے، اس کا نعرہ ہے، وہ جو سوسائٹی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، وہ جو ایک مشن ہے وہ عمران خان کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور وہ وہاں پر اگر بیٹھا ہے تو اس لیے نہیں بیٹھا کہ ابھی وہ کسی کا کوئی منت ترلا کر رہا ہے، یہ منت ترلا اس کا کرتے ہیں جا کے جن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور اپنی ٹرمز پر وہ باہر آئے گا، اور وہ ٹرمز پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ ڈائلاگ کمیٹی کا جو چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں